بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہوئی تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کے ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران میں چمٹ گیا۔ جتنا کھینچتی وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتا۔ دیر لگ گئی۔ میت کی ورثہ کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہاری میت کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑ رہی۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ دن آ گیا، پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثہ علماء کے پاس گئے۔ ایک عالم نے فتویٰ دیا، چھری سے عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ غسل دینے والی عورت کے ورثہ کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ ایک اور عالم کے پاس گئے، انہوں نے مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثہ نے کہا کہ ہم اپنی میت خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اس طرح گزر گئی۔ گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی القضاء کی حیثیت میں تھے۔ وہ لوگ حضرت امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حضرت ایک عورت مر گئی ہے۔ دوسری عورت اسے غسل دے رہی تھی کہ اس عورت کا ہاتھ مری ہوئی عورت کے ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے وہاں لے کر چلو۔ وہاں پہنچنے پر چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی جو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشمہ دید گواہ ہیں تیرے پاس؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا، میں نے اس لیے کہہ دیا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر قرآن مجید پر نظر ڈالی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے، جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگاتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ سنایا کہ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں، میں وقت کا قاضی القضاء حکم دیتا ہوں، جلادوں اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے تھے۔ 70 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں چمٹا رہا۔ 79 کوڑے مارے، ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا۔ جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ تہمت تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے۔ خدا کا خوف دلوں سے نکل گیا ہے۔ اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔